جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ اس دستور مدینہ کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے 63 آرٹیکل ہیں اور 750 الفاظ پر مشتمل نظر آتا ہے۔ پہلی بات، کچھ لوگ جو مستشرقین کو مانتے ہیں، جو لوگ مغربی دنیا کے فلاسفہ اور فلاسفرز پر بھی یقین رکھتے ہیں، اسی دنیا کے بڑے ناموں میں سے اورینٹلسٹ میں سے آر بی سارجنٹ ایک بہت بڑا نام ہوا ہے، آر بی روبن ایک نام ہوا ہے، ول ہاؤسن نام ہوا ہے، اور مائیکل لیکر جو جوئش فلاسفر تھے، پروفیسر تھے، جنہوں نے بالخصوص دستور مدینہ اور میثاق مدینہ کے آرٹیکلز پر بحث بھی کی اور تحقیق بھی کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مونٹگومری واٹ کا نام بھی سنا ہوگا، وہ بھی، اور یہ سارے مستشرقین اور ان کے علاوہ یہ اپنی تحقیق کے نتیجے میں اس بات تک پہنچے اور کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر اس آئینی دستاویز جس کو میثاق مدینہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس کا کانسٹیٹیوشنل نگاہ سے جائزہ لیا جائے تو یہ یقیناً وہ کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ تھا، وہ دستور تھا جس کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کو قائم فرمایا۔ ہر ریاست کے لیے پاپولیشن چاہیے ہوتی ہے۔ آپ سمجھ لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دستور مدینہ کا پہلا کانٹریکٹ جو سائن کیا وہ بین المسلمین جو مہاجرین تھے جو مکہ سے آئے تھے، اور بین المؤمنین جو انصار تھے، جو آکیوپینٹس تھے، جو ریزیڈنٹس آف مدینہ تھے، جن میں اوس بھی تھے، خزرج بھی تھے، ان دونوں کے مابین ایک پہلا معاہدہ ہوا۔ پھر آرٹیکل 2 میں فرمایا کہ یہ سب مل کر ایک کمیونٹی اور ایک یونٹی بن رہے ہیں، اور اس لیے فرما دیا انہم امۃ واحدہ من دون الناس، یہ سب کے سب مل کر ایک امت بن گئے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ریاست مدینہ کا ایک دوسرا ونگ تھا، وہاں رہنے والا دوسرا طبقہ وہ مائنورٹیز کا تھا، وہ نان مسلمز کا تھا، جن کو یہود مدینہ کہا جاتا۔ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہود بنی اوف ہیں اور ان کے دیگر قبائل، ان کے حقوق کی ذمہ داری بھی محمد رسول اللہ کے ذمے ہے، ان کے واجبات کی ذمہ داری بھی میرے ذمے ہے، ان کی عزت، مال، آبرو کی ذمہ داری بھی میرے ذمے ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہود بنی اوف مؤمنین اور مسلمین کے ساتھ مل کر ایک یونٹی، ایک امہ بنا رہے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور مدینہ بنایا، اس وقت یثرب کے ارد گرد 14 مختلف قبائل اور ریاستیں اپنا وجود رکھتی تھی۔ جب دستور مدینہ معرض وجود میں آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 14 ریاستوں کو اور قبائل کو شامل کیا، اور ان کی توثیق کے ساتھ، ان کے اتفاق کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ ریاست مدینہ کا آئین معرض وجود میں آیا۔ آپ نے فرمایا یہ جو پہاڑوں کے درمیان جو دامن ہے، یہ ٹیریٹری ہے ریاست مدینہ کی، اور کوئی ریاست اپنی ٹیریٹوریل اور جیوگرافیکل حدود کے بغیر معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیریٹوریل اور جیوگرافیکل حدود بھی وضع کر دی، اور فرمایا ان پہاڑوں کے دامن میں جو ریاست دیکھ رہے ہو یہ ریاست مدینہ ہے، حرام جوفہا، اور پھر اس کی حرمت کی بات کر دی، فرمایا اس کی پروٹیکشن کی، اس کی سینکٹیٹی کی، اس کی ٹرینکولیٹی کی، اس کے امن و امان کی حفاظت و ذمہ داری بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا نہ اس ریاست مدینہ میں کسی کو جنگ و جدال کی اجازت ہوگی، نہ جبر و تشدد کی اجازت ہوگی، نہ خون ریزی کی اجازت ہوگی، نہ قتل و غارت گری کی اجازت ہوگی، اور جو اوتھ آف ایلیجینس کے ذریعے سے ریاست مدینہ کا باشندہ اور سٹیزن بنے گا، اس پر کسی پر بھی ہاتھ اٹھانا حرام ہو۔